اور سجدے کی آیت سن لو تو سب پر پڑھنے والے پر سننے والے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. جب تک ادا نہیں کرے گا اس پر قرض رہے گا. مقروض ادا نہ کرے قرض گناہگار. اور جب سنو صلو علیہ اور درود شریف نہ پڑھو گناہگار گناہگار گناہگار. خدا فرماتا ہے پڑھو درود پڑھو. اور جب آپ درود پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی سیدنا. خدا آپ کو فرماتا ہے صلو تم پڑھو اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی تو پڑھ. یہ کیسی ادائیگی ہے؟ سوچ کی بات ہے. خدا آپ کو کیا فرماتا ہے؟ نماز پڑھو صلو. تو آپ نے کہا کہ اللہ کریم تم ہی شروع کر. پڑھو اللہ اکبر شروع ہو جاتے. اور وہی صلو ادھر بھی ہے, وہی صیغہ ہے کہ درود پڑھو. تو جب صلو نماز کا وقت آئے تو شروع کر لیتے ہو, جب درود کی باری آئے تو کیا کہتے ہو؟ اللہ صلی. اللہ کو کہتے ہو شروع کر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو تھی بندگی, اور بندگی براہ راست تیرے ساتھ تعلق ہے. یہ بندگی نہیں ہے, یہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ غلامانہ پیش کیا جا رہا ہے. لہذا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیری محبوب کی شان کے لائق ہم ہدیہ درود پیش کر سکیں. لہذا پڑھ کے تیری بارگاہ میں تیرے حوالے کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے تو ہی بھیج, تاکہ یکون الصلاۃ من رب طاہر علی نبی طاہر. یکون الصلاۃ من رب طاہرین علی نبی طاہرین, تاکہ یہ سلام اور یہ درود اور یہ ہدیہ پاک خدا کی طرف سے پاک نبی پر پہنچے اور اس میں ہمارا نام شامل ہو جائے. براہ راست دینا اور ہے, ہیلے وسیلے سے سبب سے دینا اور ہے. آپ نہ کسی پڑھیں لیکن بھیج رہے ہیں خدا کو وکیل بنا کے, تو خدا ہدیے ضائع نہیں کرتا. خدا ہدیہ ضائع نہیں کرتا. آپ ہدیہ خدا کے حوالے کریں, خدا امانت ادا کر دے گا. لیکن خود بندگی کرو گے, یہ آپ کا خدا کا معاملہ, اس کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے. لیکن بھیج رہے ہیں نبی کو اور دے رہے ہیں خدا کو, یہ ہمارا ہدیہ ادھر پہنچا. یکون الصلاۃ من رب طاہر علی نبی طاہر. تو اگر درود شریف کی بھی قبولیت خدا کی اس نسبت سے نبی پاک کو پہنچتی ہے, تو میں پوچھتا ہوں یہ جلوس بھی تو اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, کیسے قبول نہیں ہوگا؟